مسئلہ آنا شروع ہو جائے نا, کوئی الٹی باتیں کر رہا ہے, کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے, کوئی چیخو پکار کر رہا ہے, کوئی مار دھاڑ, ایب نارملٹی والا کوئی کیس گھر میں ہو جائے, فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ اس کو. دیر کر دو گے تو اس کا کیس بگڑ جائے گا, سمجھ رہے؟ تو میڈیسن سے 99.9% اس طرح کے پیشنٹ شروع میں اگر دکھا دیا نا تو وہ کور ہو جاتے ہیں. شروع میں نہیں کیا تو پھر وہ معاملہ ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. تو شروع میں لوگ کیا کرتے ہیں, عاملوں کے پاس لے جاتے ہیں, وہ کیس بگاڑ دیتے ہیں. وقتی طور پہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے, نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس کے اوپر کہ میں جن میرا بھاگ گیا, وہ ایسے نفسیاتی طور پہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر ہونے لگتا ہے. تو پھر وہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ وہ پھر اس کے بگڑنے کی وجہ سے پھر جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں وہ بھی بگڑ جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہم پہ بھی چڑیلیں آ رہی ہیں. تو پھر یہ پورا خاندان جن چڑیل بھوت کے علاوہ ان کا قیامت تک کوئی کام رہتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ تو فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, تو انشاءاللہ وہ شروع میں ہی سیٹنگ اللہ نے چاہ ٹھیک ہو جائے گی. پھر بھی ٹھیک نہیں ہو تو بھائی ہر بیماری کا اللہ نے ہر ایک کو علاج بتایا نہیں ہے. علاج تو اللہ نے ہر بیماری کا اتارا ہے, لیکن ہر ایک کو پتہ نہیں ہے. سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کچھ ایب نارملٹی سوسائٹی میں ایب نارملٹی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بس عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو سنت طریقہ ہے رقیہ کا, سورہ فلق سورہ ناس وہ پڑھ کے دم کر دیں. بالفرض اگر لاکھوں میں کوئی 1% کوئی جادو کا چانس ہوا یا جن کا چانس ہوا, لاکھوں میں کوئی 1-8% سے بھی کم ہوتا ہے یہ, تو وہ سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. خود دم کر لیں یا مسجد کے امام کے پاس لے جائیں, بشرطے کہ اس کا یہ کام نہ ہو, وہ عامل نہ ہو, روحانی علاج نہ کرتا ہو وہ. تو مسجد کے امام سے کروا لیں, کسی اللہ والے سے کروا لیں, دم کروا لیں, تو اس میں زیادہ برکت کا امکان ہوتا ہے. اس سے زیادہ جن چڑیل بھوت کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو صبر کریں بس, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ جو میں نے کہی ابھی کہ عاملوں میں کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, اور واقعی ہوتے ہیں, وہ فراڈی نہیں ہوتے, لیکن میں نے بتایا کہ کھوپڑی کی سیٹنگ تھوڑا سا ان کا خراب ہو جاتی ہے. وہ عمل کر کے نا ان کو ایسا لگتا ہے کہ جن ہیں, حالانکہ ہوتے نہیں ہیں, ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ دماغ بیچاروں کا وہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا, میں ادب میں کہہ رہا ہوں نا, خراب ہو جاتا ہے تو بے ادبی ہو جائے گی. اب آپ کے اتنی بے ادبی کر لی, اب رہ گیا, تو وہ خود ٹھیک نہیں ہوتے. تو ان کی مثال ہے, وہ بیان میں لطیفہ سنانے لگا تھا, ذہن سے نکل گیا تھا, ابھی یاد آیا وہ. تو وہ خود ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ آپ کو کہاں سے ٹھیک کریں گے. تو ایک آدمی تھا, اس کی اعورار تھا, اس کی آنکھوں میں بھینگا پن ہوتا ہے نا, بعض بیچارے معذور ہوتے ہیں. تو کسی حسینہ نے نا اس کو مذاق اڑانے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا کہ تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم ایکٹر سے ملتی ہیں. اب وہ بیچارہ فارم میں آ گیا کہ یار ایک حسینہ نے میری تعریف کی ہے, بڑا خوش ہوا کہ میری آنکھیں تو فلاں سے ملتی ہیں. انسان اپنے بارے میں جھوٹ بھی سنتا ہے تو سچ گمان کرنے لگتا ہے. تو اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ یار ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا کہ یہ فلاں سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. تو اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بہت غور کرنے کے بعد کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا, یہ فلاں سے کہاں ملیں گی. تو یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے نا, اگر آپ عقل مند ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے تو اپنے مسائل حل نہیں ہوئے ہوئے, یا آپ کے مسائل کہاں سے حل کرے گا. اس کی تو اپنی سیٹنگ خراب ہوئی ہوئی ہے, یہ آپ کی کو سیٹنگ پہ کہاں سے لے کر آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ایک اہم